بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلومنگ اسکالرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جماعت دہم کے مطالعہ پاکستان کے اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے سبق نمبر 2 میں سے ویڈیو لیکچر نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار۔ جو آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 نکالیے۔ آج ہمارا جو ذیلی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار، باب نمبر 7 کا آخری پوائنٹ یا آخری سوال آپ کا۔ تو دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا پہلا پوائنٹ ہے پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا میں جھگڑوں کا فیصلہ پرامن طریقے سے ہو جائے۔ دنیا میں تخفیف اسلحہ کی کوششوں میں اقوام متحدہ کا پاکستان نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ تخفیف اسلحہ یعنی اسلحے کو کم کرنے کی کوشش، اسلحے کا کم سے کم استعمال۔ تو بیٹا آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر پاکستان جو ہے وہ مارس وجود میں آیا اور اسی وجہ سے ہمیشہ سے پاکستان جو ہے وہ پرامن ماحول کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرتا رہا اور اس نے ہمیشہ یہی چاہا کہ دنیا میں جھگڑوں کا فیصلہ پرامن طریقے سے ہو۔ تو آپ کا پوائنٹ نمبر 1 بنے گا تخفیف اسلحہ کی کوشش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے اقوام متحدہ کا معاشی مکاتہ، ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کا معاشی مکاتہ۔ جنوبی افریقہ اور روڈیشیا، جس کا جو موجودہ اس کا روڈیشیا کا موجودہ نام ہے بیٹا زمبابوے۔ تو جنوبی افریقہ اور روڈیشیا میں جب نسلی امتیاز کی وجہ سے اقوام متحدہ نے معاشی مکاتہ کیا یعنی ان سے میل جول کو ختم کرنے کی پالیسی اپنائی تو پاکستان نے اس پر عمل کیا اور ان ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے۔ یعنی نسلی امتیاز کی وجہ سے اقوام متحدہ آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ اور روڈیشیا میں نسلی امتیاز بڑھتا جاتا تھا اور اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے ان سے معاشی مکاتہ کیا یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے میل جول کو ختم کیا گیا۔ تو اس میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا اور ان دونوں ممالک سے انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے۔ پوائنٹ نمبر آپ کا 3 ہے 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ تو بیٹا ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو اقوام متحدہ کی مداخلت پر پاکستان نے جنگ بندی قبول کر لی۔ یعنی اقوام متحدہ نے جب بھی قیام امن کے لیے دنیا میں کوشش کی تو پاکستان نے ہمیشہ اس کی بھرپور حمایت کی۔ جیسا کہ ستمبر 1965 میں جب پاک بھارت جنگ تھی تو اقوام متحدہ جب نے اس میں مداخلت کی تو پاکستان کو جنگ بندی کی دعوت دی تو پاکستان نے فوری طور پر وہ جنگ بندی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے آپ کا حق خود ارادیت کی حمایت۔ پاکستان نے محکوم اور غلام قوموں کی حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کی ہے، اسی وجہ سے پاکستان کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی محکوم اور غلام قومیں ہیں اگر ان کے بارے میں اقوام متحدہ میں یہ بات ہوئی کہ ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے یعنی اپنے ارادے کے تحت ان کو کسی بھی ملک میں شامل ہونے کا حق حاصل ہونا چاہیے تو پاکستان نے ہمیشہ اس کی جو ہے حمایت کی۔ اسی وجہ سے پاکستان کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی حمایت بھی کرتا ہے کیونکہ کشمیر کی میں نے جیسا کہ آپ کو پڑھایا کہ کشمیر کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے لیکن بھارت اس پر رضامند نہیں ہے اور جب اقوام متحدہ نے ان کو حق خود ارادیت کا حق دینے کی بات کی گئی اقوام متحدہ میں تو پاکستان نے ہمیشہ اس کی حمایت کی۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے آپ کا جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کی حمایت۔ تو بیٹا پاکستان نے جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کی بھی ہمیشہ حمایت کی یعنی انہوں نے کسی بھی جگہ پہ جوہری توانائی کو اپنے خاص مقاصد کے لیے استعمال کر کے یا اس کا الگ سے فضول استعمال نہ کیا بلکہ صرف ضرورت کے تحت استعمال کرنے پر ہمیشہ حمایت کی ہے اور بین الاقوامی طور پر جو کنٹرول کیا جاتا ہے جوہری توانائی پر کہ کس حد تک اس کا استعمال ہونا چاہیے اس کی ہمیشہ پاکستان حمایت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے آپ کا اقوام متحدہ کی افواج۔ پاکستان نے امن کے قیام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کہنے پر کانگو سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی فوج بھیجی۔
اس کا آپ کا پوائنٹ ہوگا قیام امن کے سلسلے میں افواج کا کردار۔ تو پاکستان چونکہ ملک میں امن چاہتا ہے، اس سلسلے میں جب اقوام متحدہ نے ان کو اپنی افواج بھیجنے کے لیے کہا، تو انہوں نے ان کے کہنے پر کانگو سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی افواج بھیجی ہیں تاکہ وہ ان ملکوں کی مدد کر سکیں۔ تو اگلا آپ کا پوائنٹ نمبر 7 ہے انڈونیشیا کی آزادی کا مسئلہ۔ تو پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کے مسئلے کو جب اقوام متحدہ میں پیش کیا اور تمام پرامن ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے دروازے کھولنے پر زور دیا کہ انڈونیشیا جو ہے اس کی آزادی کے مسئلے کو جو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا وہ پاکستان نے ہی پیش کیا، کیونکہ تمام پرامن ممالک کے لیے اس طرح سے اقوام متحدہ کے دروازے کھولنے پر بھی پاکستان جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے آپ کا سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور لیبیا کو اقوام متحدہ کا رکن بنوانا۔ پاکستان نے سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور لیبیا، یہ بیٹا اسلامی ممالک ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان کو اقوام متحدہ کا رکن بنوانے میں پاکستان نے ان کی مدد کی ہے، لیکن بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں، اور ان کنٹریز کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کے لیے پاکستان نے بھرپور مدد کی۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے آپ کا الجزائر کی آزادی کی حمایت، کہ جب الجزائر میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو پاکستان نے الجزائر کی آزادی کی حمایت کی۔ تیونس اور مراکش کی آزادی اور خود مختاری کی بھی پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 نہر سویز کا مسئلہ۔ پاکستان نے نہر سویز کے مسئلے پر مصر کے موقف کی حمایت کی ہے، کہ نہر سویز کے مسئلے پر جو مصر نے موقف اختیار کیا پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے آپ کا بیت المقدس کو اسرائیلی قبضے سے خالی کرانا۔ تو بیت المقدس جب اسرائیل کے قبضے میں گیا تو اس اسرائیلی قبضے سے بیت المقدس کو خالی کرانے کے لیے ایک قرارداد جنرل اسمبلی میں پیش کی، پاکستان نے ہی پیش کی تھی اور اسے اکثریت سے پاس بھی کروایا۔ آپ کا پوائنٹ نمبر 12 ہے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف کردار۔ تو دنیا میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف بھی پاکستان بہت مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، یعنی دنیا میں کہیں بھی امن کے قیام کے سلسلے میں کوئی بھی اقدام اٹھایا گیا تو اس میں پاکستان نے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں مدد کی ہے اور اس کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنا یہ لاسٹ ٹاپک بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس جو ہے پورے ٹاپک کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، انتہائی امپورٹنٹ، تقریباً 2 سال سے جائزہ راولپنڈی بورڈ میں اس سے متعلق کوشچن آ رہا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔